نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا مبارکہ تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستہ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے اس میں بہت حوصلہ ہے، ایک انرجی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جائے تو پھر بالآخر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ کے اللہ رب العزت سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت کو بھی رکھا اور تقوی کو بھی رکھا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے خلاف دو چیزوں کو پیدا فرما دیا، ایک انسان کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان۔ یہ دو چیزیں جو ہے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دور چلا جائے، اللہ سے بعید ہوتا چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کے مقابلے میں ہمیں دو چیزیں عطا فرما دیں، ایک توبہ دوسرا استغفار۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو جائے وہ اللہ کے حضور صدق کے دل سے اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ کے اوپر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میری جو زندگی گزر چکی یا میں نے جو گناہ کیا یا میں نے غلط کیا، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو توبہ کا بتاتا ہوں کہ توبہ ہے کیا۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہیں، تو ہمیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات کی کیا کرنی پڑے گی؟ پیروی کرنی پڑے گی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس میں اگر ہم سے کسی قسم کی، کیونکہ انسان ہے اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انسان کے اندر اللہ نے خود یعنی فسق و فجور کو انسان کے اندر رکھا، اگر یہ چیز نہ ہو انسان کے اندر تو یہ چیز تو فرشتوں کے اندر بھی ہے۔ ان کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک ہی مادہ ہے، شر کا مادہ نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے اندر، انسان کے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ بعض دفعہ یہ خیر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جھکاؤ چلا جاتا ہے اس کا، اور بعض دفعہ جو ہے یہ شر کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان شر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ نے یہ طریقہ بھی رکھا کہ توبہ استغفار کر کے واپس کیا ہو جائے؟ خیر کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اگر کسی نادانی کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟
قریب سے ہی یعنی گناہ کو توبہ کو ٹالتا نہیں، فوراً کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے کہ بھائی گناہ ہی نہیں ہو سکتا انسان سے، بعض جیسے ہمارے دوست کچھ مسلمان بھائی جو ہے وہ جب تصوف و طریقت کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب گناہ نہیں ہو سکتا، یا انسان ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ بھی فائز ہو جائے لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور انسان سے ہوتا ہے گناہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میرے دل کے اوپر ایک بادل سا آ جاتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک ہلکا سا کیا بادل سا آ جاتا ہے دل، اور میں کیا کرتا ہوں؟ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ کبھی بھی ہم سے گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ کر لیں۔ اور استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے تو میں بتاتا چلوں آپ حضرات کو کہ استغفار جو ہے یہ توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ استغفار توبہ کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے، اور توبہ کیا ہے یہ آسانی کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ یاد رہے۔ ماضی، حال، مستقبل، کہ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ فرض کیا مجھ سے گناہ ہوا کل، وہ اب کیا ہو گیا؟ ماضی، اور اب میں حال میں موجود ہوں۔ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ کامل توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ماضی میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اب میں اس گناہ سے اس گناہ کے اوپر کیا ہوں؟ شرمندہ، مجھے ندامت ہے ماضی کے اس گناہ پہ، اور حال میں نے اسے چھوڑ دیا، اس گناہ کو حال میں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، اور مستقبل میں نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ صدق کے دل سے، دل کے اندر جو ہے وہ گناہ کے اوپر جو ہے، جو ماضی میں گناہ کیا ہے اس کے اوپر شرمندگی بھی ہے، اور پھر حال میں نے اسے چھوڑ بھی دیا، اور مستقبل کے لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا اگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح توبہ کر لے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ سے ایسے صاف ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے اپنے اساتذہ اکرام سے سنا ہے، تو کہ جو شخص جس گناہ کی توبہ کرتا ہے، جس گناہ سے توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نامہ اعمال، ظاہر گناہ کرتا ہے انسان تو نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا جاتا ہے، اب جب اس نے توبہ کی تو اس پہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ گناہ کے ساتھ آگے لکھ دیا گیا ہو کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، ایسا نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں آنت نہ ہو تو پھر انسان تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس وقت توبہ کیا توبہ، وہ تو توبہ ہی توبہ ہے۔ پھر تو جوانی کے اندر جو ہے کیا کرنی ہے؟ اللہ رب العزت سے توبہ اپنے گناہوں سے، اور روزانہ رات کو سوتے وقت، دن کو، ہر وقت استغفار کی تو بشریت، کیونکہ انسان ہیں ہم، بشر ہیں، بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اللہ کے حضور آ کے اس کو ٹالے نہ، ثم یتوبون من قریب، ٹالے نہیں۔ گناہ سرزد ہو فوراً اللہ کے حضور آ کے 2 رکعت سجدہ، 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں اپنے اللہ سے ہم گناہوں کی معافی طلب کریں، تو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صرف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ 3 چیزیں جو ہے توبہ، اگر کامل توبۃ نصوحہ، اور توبہ پہ استقامت کی دعا بھی مانگنی ہے۔ مصمم ارادہ کیا ہے
کہ اپنے دل میں اپنے دماغ سے یہ سوچ لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور دل سے یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ یہ کیا ہو گیا؟ ارادہ ہو گیا، یہ عزم ہو گیا۔ اور جب یہ ہم نے عزم کر لیا تو اللہ رب العزت ہمارے اس گناہ کو دھو دیں گے۔ اگر دوبارہ یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے توبہ کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ جتنی دفعہ دن میں 70 مرتبہ اگر گناہ ہو جائے، 70 مرتبہ توبہ کریں تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ توبہ کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔